جی السلام علیکم۔ آپ نے گھومتی چائے دیکھ لی اور آج سیچرڈے ہے، جاگنے والی رات ہے۔ انشاءاللہ ہم گپ شپ لگائیں گے۔ آپ لیٹ آور تک مجھے ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں 0300472575 منصف عوان، ٹھیک ہے؟ اور آج سے ہم نے وہ جو میرا دوسرا چینل ہے منصف ٹی وی، وہ ہم نے بچوں کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ بچوں کے لیے وہاں پہ کہانیاں ہم نے سنانا شروع کی ہیں۔ تو آپ جو بڑے ہیں نا، اپنے سارے بچوں کو منصف ٹی وی سبسکرائب کر کے دیں تاکہ وہ ہماری نئی نئی کہانیاں سنیں، اور بچوں کی کہانیاں اس چینل پہ لگائیں گے۔ اس کا نام بھی پیارا سا تجویز کریں آپ، کہ ابھی تو اس کا نام منصف ٹی وی ہے نا، لیکن بچوں کے حوالے سے کہانیاں اور بچوں کے حوالے سے اس کا نام بھی دیکھیں، اور اس میں سارے اپنے بچوں کو کہیں کہ جناب ادھر وہ آئیں۔ ٹھیک ہے سر جی؟ اور بتائیں، آج کی کہانی بھی ہے چڑیا اور چوہے کی، وہ کہانی بھی دیکھیں، آپ کو کیسی لگی وہ بھی بتائیں۔ بچوں کو دکھائیں، ضرور دکھائیں اپنے سارے بچوں کو، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے سر جی؟ اچھا جی، سویرے تو دھماکہ نہیں ہونا، آدھے پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے، اور صبح دیکھنا ہے کہ مریم نواز صاحب دی کارکردگی تے لوگوں دا بیہیویئر، اس سے زیادہ اچھے کام اتنے تھوڑے ٹائم میں کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کر سکا۔ ماضی کی بات کر رہا ہوں، اور نہ کوئی کر سکتا ہے جتنے مریم نواز نے کیے ہیں۔ آپ یقین کریں، ان کے پروجیکٹ آپ انگلیوں پہ گن بھی نہیں سکتے، سینکڑوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ہر پروجیکٹ اربوں روپے کا ہے۔ آپ ادھر پنجاب میں ذرا گھوم کے دیکھیں تو صحیح، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پنجاب میں ورک ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے ہر جگہ جناب۔ کوئی آج مجھے دکھا رہے تھے کہ نیلا گنبد سارا گرا دیا گیا ہے، تو گرانے کی خبریں ہیں نا۔ وہاں مریم نواز نے کہا ہے کہ ادھر بہترین قسم کے جناب دکانیں بنیں گی، ان لوگوں کو بنا کے دیں گے، اور آئیڈیل قسم کا پارک بنے گا تو وہ بنائیں گے۔ سر جی، پیرا فورس بھی بڑے کام کر رہی ہے CCD کی طرح۔ تو انشاءاللہ تعالی جو مریم نواز نے جتنے دیکھے نا، ہر شعبے کی طرف اس کی توجہ ہے۔ بڑے بڑے مفرور پکڑے ہیں انہوں نے، انکروچمنٹ، ریڑیاں، غریبوں کے کام، یہ صفائی ستھرائی، سموگ، ایجوکیشن، یہ ہیلتھ کارڈ، یہ موبائل ہسپتال۔ سر جی آپ نہیں گن سکتے پروجیکٹ۔ تو اس کا مقابلہ ہے صبح کے الیکشن میں۔ اور اگر میرے حساب سے مریم نواز صاحبہ کے پروجیکٹس کی طرف دیکھا جائے تو صبح ایک سیٹ بھی لوز نہیں ہونی چاہیے۔ 6 قومی اسمبلی کی اور 7 صوبائی اسمبلی کی، 6 تے 7 13 سیٹاں تے الیکشن ہے۔ تو کل جناب علی بالکل آپ اٹینشن رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو لمحہ و لمحہ خبر بھی دیں گے، اور سارا کچھ آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ جس حلقے سے آپ کا تعلق ہے، وہ میں نے بتایا کہ وہ اپنا نام مجھے واٹس ایپ پہ بھیجیں، نمبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کل کیا ہوگا۔ سمجھ لو کہ جس طرح قومی انتخابات ہوتے ہیں نا، ادھے قومی انتخاب سمجھ لو ایڈے زیادہ ہو رہے ہیں، ایڈے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایک جگہ تے پیپلز پارٹی کا بھی ہو رہا ہے، تے PTI والے نہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے امیدوار کھڑے کیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں لاہور میں نعمان صاحب جہاں لڑ رہے ہیں 129 حلقے سے، وہاں کون لڑ رہا ہے؟ حماد اظہر کا بھانجا لڑ رہا ہے، ارسلان لڑ رہے، بالکل لڑ رہے۔ ہزارہ میں عمر ایوب کی بیوی لڑ رہی ہے، میاں والی میں ایاز خان نیازی لڑ رہے، اور ڈیرہ غازی خان اور بکھر اور ہر جگہ لڑ رہے ہیں۔ سر جی، عمران نے کہا ہے بائی کاٹ کرو، لیکن عمران کی بات پہ کوئی بندہ یقین بھی نہیں کر رہا اور عمل بھی نہیں کر رہا۔ بار بار ان کو کہا جا رہا ہے کہ کرو جی۔ لاہور کا یہ جو حلقہ ہے نا، جہاں ارسلان لڑ رہا ہے، اس کا حماد اظہر کا بھانجا، وہاں پہ بجاش نیازی صاحب بھی لڑ رہے ہیں، جو عمران خان کی تصویر ساتھ لگا کے کر رہے ہیں۔ تو صبح دیکھنا یہ ہے کہ شیر ہر جگہ پہ بولے گا کہ نہیں بولے گا۔ ٹھیک ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ 13 سیٹوں میں سے شیر کتنی جیتے گا۔ میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں
میں چلے اندازہ لگا لوں 13 میں سے 12 سیٹیں مانتے ہیں نا، 13 میں سے 12 سیٹیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو میری گڈی دے نمبر بھی 12 ہے، تو 12 سیٹیں انشاءاللہ نون لیگ جیتے گی، اے شیر جیتے گا، ٹھیک؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دسو۔ لو جی، اگلا ہفتہ بڑا بھرپور آ گیا۔ ایک تو ہمارا گروپ لائف انشورنس کا کیس 27 کو لگ گیا ہے۔ اس میں کیا آپ کو پتہ ہے ریٹائرڈ بزرگوں کا میں کیس کر رہا ہوں، تو اس میں مجھے بڑی اس کی وہ ٹینشن ہے، اور وہ میری بڑی مصروفیت بھی ہے، وہ میں کیس کر رہا ہوں۔ اور جو لوگ ابھی شامل نہیں ہو سکے ان کو ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، تو ان کو ہم بتائیں گے کہ جناب کیسے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں ریٹ پٹیشن میں، وہ آئیں۔ اس حوالے سے بھی اہم ہے نا۔ اور پھر جناب علی ایک اور لحاظ سے اہم ہے کہ یہاں پہ نوٹیفیکیشن ہونا ہے سید حافظ عاصم منیر کا، نیا چیف آف ڈیفنس فورسز۔ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا عہدہ ہے یہ؟ ان کو ایک تو ان کا وہ ساری پاور ان کے پاس آ جائے گی نا، جو باقی 3 چیف ہیں نا، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف، چیف آف ایئر فورس، یہ سارے بھی پہلے وزیر اعظم لگاتا تھا، اب یہ چیف آف ایئر ڈیفنس یعنی حافظ سید عاصم منیر صاحب لگائیں گے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو آرمی ایکٹ میں تبدیل کر کے اس میں لگائی گئی ہے۔ اس میں آئین میں تبدیل نہیں کیا گیا، یہ آرمی ایکٹ میں تبدیل کی گئی ہے۔ آئین میں تو دوسری چیزیں ہیں نا، جس سے یہ چیف آف ایئر ڈیفنس والی وہ والی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو آ رہا ہے اس حوالے سے یہ کتنا اہم ہے کہ جناب ان کی 5 سال کے لیے تقرری ہوگی۔ ہاں جی، کتنے گئی ہیں تھوڑیاں الٹیاں گنتیاں؟ شباز گل، تیری الٹی گلتی کتنے گئی؟ ہر بات میں وہ عاصم منیر کا نام لے آتا ہے، ہر بات میں ان کو شرم نہیں آتی، عاصم منیر کا نام لے آتا ہے جو انہی کی گود میں بیٹھ کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ فیض حمید کے کیس کا بھی تو فیصلہ ہونا ہے نا سر جی فیض حمید کے کیس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، تو وہ دیکھیں کہ فیض حمید کا کیا ہوگا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب فیض حمید سے تمام عہدے بھی واپس لے لیے جائیں گے، نہ اپنے نام کے ساتھ وہ جرنل لگا سکیں گے، نہ بریگیڈیئر لگا سکیں گے، نہ کرنل لگا سکیں گے، سارے عہدے واپس، ساری پراپرٹی واپس، جو انہوں نے بڑی بڑی پراپرٹی بنائی ہے وہ واپس۔ اور اس کے علاوہ عمر قید کی سزا، 10 سال کی سزا، مختلف اوفینسز ہیں تو اس کی مختلف سزائیں ان کو ملیں گی، ایک ایک جرم کی سزا ملے گی۔ تو یہ بھی بہت اہم ہے جی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ 2 کیس عمران خان کے بھی بڑے اہم چل رہے تھے، ایک توشہ خانہ 2 اور ایک دوسرا کیس۔ تو یہ جو ہے GHQ حملہ کیس، یہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، بالکل فیصلہ آنے والا تھا، پتہ نہیں حکومت اس میں کیوں ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو اس کا فیصلہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اور 190 ملین پاؤنڈ والی اپیل لگی ہوئی ہے، اس میں نے تو ملک ریاض بحریہ والے سے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب وہ وعدہ معاف گواہ بن کے آ جائیں، ملک ریاض بحریہ والے۔ ملک ریاض بحریہ کے اگر دیکھا جائے تو اس نے بڑا ایک پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں، فیصل آباد میں ایک نیا ٹرینڈ رہنے کا، گھروں کا ٹرینڈ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کبھی کسی کے قابو بھی نہیں آیا تھا۔ اسی عمران منحوس کو اس نے ہاتھ لگایا تو وہ بھی قابو آ گیا۔ دیکھ لیں عمران کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں بالکل۔ تو یہ ملک ریاض بحریہ صاحب کو واپس آنا چاہیے، وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں اور حقیقت بتا دیں کہ عمران خان نے ان کے ساتھ ڈیل کی تھی اور 450 کنال زمین سہاوا والی وہ عمران خان نے اس کے بدلے میں لی تھی، جس کے بدلے میں ان کو 190 ملین پاؤنڈ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ آ کے بتا دیں، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کا سارا کچھ ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ عوام کا یہ مطالبہ ہے
کہ فیض حمید کے فیصلے کے بعد جناب 2 بندوں کو آپ ضرور شامل تفتیش کریں، تیسرے تک چلیں آپ نہ جائیں، 2 بندوں کو ضرور کریں، ایک ثاقب نثار کو اور ایک قمر جاوید باجوہ کو۔ تو تیسرا جو میں کہہ رہا ہوں معاف کر دیں، وہ عطا بندیال ہے اور آصف سعید کھوسا ہے اور یہ دوسرے ہیں، ان کو چلیں فی الحال آپ نہ چھیڑیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ قمر جاوید باجوہ کو اور اس کو ثاقب نثار کو، اس کو ضرور کٹہرے میں لائیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سارا چیزیں آپ کریں، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتے ہیں کہ جناب علی آپ ہوں گے۔ آج گھومتی چائے ہے، تو گھومتی چائے میں کچھ لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ ہمارے نام لیے جائیں، تو یوسف عوان صاحب کا گجرانوالہ سے جناب سلام ہے، وہ قبول کریں۔ نیدرلینڈ سے ہمارے شاہد روٹرڈیم سے، وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان کا سلام قبول کریں۔ لندن سے منصور خان صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کا سلام قبول کریں۔ لندن سے ہی علی صاحب آکسفورڈ سے آئے ہوئے ہیں، ان کا سلام قبول کریں۔ اور بہت سارے دوست ہیں جن کا سلام آپ قبول کریں۔ اور ہمارے طلحہ صاحب ہیں اسلام آباد سے، ان کے 3 بچے انزا، دانیال اور ابراہیم بچے ہیں، ان کو سلام ہو۔ اور طلحہ صاحب ان کو منصف ٹی وی پہ جو میں نے کہانی لگائی ہے نا آج، وہ ضرور سنائیں۔ اب ان بچوں کے لیے کہانیاں ہوں گی اور بچے جو فرمائش کریں گے وہ ان کی پوری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وہ ضرور آپ نے سب لوگوں نے بچوں کو بتانا ہے کہ بھئی انکل منصف نے آپ کے لیے کہانیوں کا چینل شروع کیا ہے، تو وہ اس پہ آئیں۔ منصف ٹی وی آپ اردو میں لکھیں گے تو آ جائے گا، انگریزی میں لکھیں گے تو وہ انڈیا کا آ جاتا ہے، اس لیے اردو میں لکھیں گے نا تو وہ صرف ہمارا ہی آتا ہے، منصف ٹی وی۔ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے اوپر کہانیاں بھی سنیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے جو اوورسیز والے دوست ہیں وہ ساری رات ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں، لیکن جڑے لاہور دے تے مقامی لوگ نے وہ بے شک سویرے کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں دی مرضی ہے، لیکن اوورسیز والوں کے لیے کیونکہ وہاں دن ہوتا ہے، ہماری رات ہوتی ہے، یہاں رات ہوتی ہے، ہمارا دن ہوتا ہے، تو ان کے لیے الاؤ ہوتا ہے۔ سیچرڈے جو ہے وہ فرینڈز ڈے ہوتا ہے اور اوورسیز کا ڈے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو، اللہ حافظ۔